17 दिन کے بعد انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اپنی نمازوں کی قضا نہیں کی اور انہوں نے کہا مجھ سے عقل ہی نہیں کی، ان دنوں تو میں ایسے ہی رہوں لہٰذا میں نماز نہیں کرتا. اور آپ نے اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ آتے ہیں فتوے اس وقت جب مریض اور آخری عمر میں لوگ ہوتے ہیں نا، تو پھر اس وقت خیال آتا ہے کہ والد ہے والدہ ہے کوئی ہے تو اس کا نماز کا کیا بنے گا. تو اگر ایسی بھی ہوشی داری ہو گئی کہ ہوش دلانے میں بھی کچھ ہوش نہیں آتا، ایسی معذوری ہو گئی ہے اور وہ 5 یا 6 نمازوں سے زیادہ کا وقت گزر گیا، اب اس پہ ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی، یہ 5-6 بھی اور آئندہ جتنے دن تک وہ بے ہوش رہے اور جب ہوش میں آئے گا تو ان کی قضا نہیں کرے گا. یہ چیز ایسی خیال میں آ گئی. تو آپ یہ کر رہا تھا کہ معذور، تو وہ معذور کے فقہا نے حالات میں لکھے تھے پوری نماز کے وقت میں اسے کوئی وقت ایسا ملا ہی نہیں کہ جس وقت میں وہ جلدی سے وضو کرتا اور بغیر سنتوں کی رعایت کیے سے فرض پورے کر کے نماز پڑھ دیتا تو اس انسان کو معذور قرار دیں گے نہیں دیں گے، یہ ساری بحث ہے. تو یہ ثنا کا پڑھنا سنت موقع ہے. کوئی آدمی ثنا کو چھوڑ دے تو نماز اس کی ہو جائے گی. ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا یہ بھی سنت میں سے ہے. اعوذ باللہ کا پڑھنا بھی سنت موقع ہے پہلی رکعت میں، دوسری تیسری چوتھی رکعت میں نہیں. اور پھر پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھ لے، پھر بسم اللہ پڑھ لے. بسم اللہ کا پڑھنا بھی سنت موقع میں سے ہے. اور اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی جتنی رکعتیں ان کو شروع کرے گا بسم اللہ سے، پھر فاتحہ پڑھے گا. اور فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے امام کے پیچھے، واجب ہے نمازی کے لیے، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہے تو امام کے پیچھے نہیں پڑے گا. امام کے پیچھے کسی طرح بھی فاتحہ نہیں پڑے گا. اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتیں میں ضروری ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا. سنت کی جتنی رکعتیں ہیں 4 ہیں تو 4 میں پڑھنا ضروری ہے. نفل جتنے پڑھ رہے ہیں ان میں بھی پڑھنا ضروری ہے. یہ صرف واجب ہیں ان میں بھی پڑھنا ضروری ہے. صرف فرائض ایسے ہیں کہ فرض کی 2 رکعتیں ہیں جن میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، آخری 2 رکعتوں میں ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر. اس مسئلے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آپ کو سفر کرنا ہے، کوئی اور دقت ہے، آپریشن کرنا ہے کسی ڈاکٹر نے، کسی نے کسی کو وقت دیا ہوا ہے اور مسئلہ اس کے لیے بنا ہوا ہے، کوئی ایسا عام شرعی عذر ہے، بہت مسئلہ ایسے ہو جاتا ہے، معذوری ہو جاتی ہے اور اس وقت انسان سوچتا ہے کیا کروں. تو فقہا نے لکھا ہے کہ 2 فرض جو پہلے ہیں ان سورہ فاتحہ پڑھے گا اور جو 2 آخری فرض ہیں ان میں سورہ فاتحہ جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر، یا یہ کہ جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جا سکے اتنی دیر میں وہ کھڑا ہو جائے، بس قیام کر لے مختصر سا اور 2 رکعتوں میں فاتحہ نہ پڑھے، آخری 2 رکعتوں میں تو اس کے لیے اجازت. تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے بشرطے کہ امام کے پیچھے نہ، اگر امام کے پیچھے بشرطے کہ امام کے پیچھے نہ ہو. اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر تو اس کے لیے واجب نہیں ہے کیونکہ امام کی قرات اس کی قرات کے لیے کافی. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ جب پڑھ لے تو مطلب کے بعد آمین کا کہنا جو مستحب ہے، سنت غیر موقع کہا نے لکھا ہے. نہیں مطلب یہ کہ کہہ لے تو اچھا، اگر نہیں کہے گا تو اس انسان کے لیے نماز ہو جائے گی تو اس میں فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد ہے سورت کا ملانا. تو سورت کا ملانا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، واجب نماز ہے وتر اس کی ساری رکعتوں میں، اور سنت موقعہ کی ساری رکعتوں میں. یہ ضروری ہے. صرف فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں نہیں ملائے گا، باقی نماز کی ہر رکعت میں سورت کو ملائے گا. اور سورت کوئی پوری پڑھی جائے یہ سنت موقعہ ہے. اور یہ کرنا کہ 2 آیتیں یہاں سے 2 آیتیں یہاں سے پڑھ لی نماز سے ہو جاتی ہے اور بغیر کراہت کے بھی ہو جائے گی. لیکن اگر امام اس کو اپنی روٹین بنا دے گا تو نماز مکروہ ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. آپ دیکھیں ائمہ اس کا خیال نہیں کرتے. امام 2 آیتیں یہاں سے پڑھ لیتا ہے، 2 آیتیں کہیں اور سے پڑھ لیتا ہے اور نمازیں لوگوں کی خراب ہوتی ہیں. مکروہ کام کرتا ہے اور مستقل مکروہ کام، یعنی مستقل سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ پوری صورتیں پڑھا کرتے تھے. احیاناً کبھی کبھی ایسے ہوا ہے کہ 2 آیتیں یہاں سے اور 2 آیتیں یہاں سے. یہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ جو کرتے ہیں مستقل اس کو روٹین بنا لیتے ہیں، یہ غلط حرکت کرتے ہیں. امامت کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، اس میں ان چیزوں کی رعایت، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو سورت کا ملانا یہ واجب. اور سورت کے اور فاتحہ کے درمیان بسم اللہ کا پڑھنا بہتر ہے. نہیں پڑھتا نا وہ بھی بشرط ہے کہ سورت پڑھ رہا ہو. اگر سورت میں نہیں پڑھ رہا کچھ آیا پڑھ رہا تو پھر تو بسم اللہ کا نام ملائے.
تو سورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے بہتر ہے، مستحب ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع ہو جائے گا. کہ جتنی تکبیرات انتقال کی ہیں، ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف منتقل ہونے کی جتنی تکبیرات ہیں سب کی سب سنت موقع نماز سوائے پہلی تکبیر کے تو یہ واجب ہے. یا عیدین کی نماز میں ہم نیت کرتے ہیں نا 6 تکبیرات سمیت، وہ واجب ہوتی ہیں. اور عیدین کی تکبیرات میں 6 تکبیریں وہ بھی واجب ہیں، اور رکوع میں جاتے ہوئے جو تکبیر کہتا ہے وہ بھی واجب. تو ان کے وجود کے علاوہ باقی نماز میں کوئی تکبیر واجب نہیں ہے. بس پہلی تکبیر کی جو فرض تھی، اس کے بعد رکوع کو جاتے ہوئے سجدے کو جاتے ہوئے اس کے لیے یہ ساری تکبیرات سنت موقعہ ہیں. کسی انسان نے جان بوجھ کر چھوڑ دی یا غلطی سے چھوٹ گئی، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے. اسی طرح امام نے سلام پھیرا اور اس کے دل میں کوئی نہ کوئی رکعت رہتی تھی تو اب ایسے ہی کھڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا چاہیے. یہ بھی سنت موقع ہے. اگر ایسی کھڑا ہوگا تو نماز سے ہو جائے گی، مگر مستقل اس کو آپ اپنی عادت اور معمول بنا لینا یہ اس انسان کے لیے درست نہیں ہے. یہ ہے کیونکہ سنت موقع پر سجدہ صاحب لازم نہیں آتا. ایک اور مسئلہ آپ سے عرض کرتے ہیں، خیال آ گیا کچھ پتہ نہیں بعد میں شاید خیال نہ رہے کہ سجدہ صاحب جو ہے اس سے یاد آیا کہ امام کے پیچھے جب کوئی ایسا مقتدی کھڑا ہو جس کی کوئی رکعت رہتی ہے، یہ مسئلہ سننے یاد رکھیے. یہ مسئلہ جس زمانے ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں خود بڑا تعجب ہوا کہ اللہ اکبر مسئلہ یہ، اور پھر کتابیں جو دیکھنا شروع کی تو ایک بھی فقیر ایسا نہیں ملا جس نے اس مسئلے کو نہ لکھا. ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں. کہا کہتے ہیں کہ امام پہ سجدہ صاحب لازم تھا، اس نے کرنا تھا. اس سے بحث نہیں ہے آپ اس کی غلطی میں شریک ہیں یا نہیں. مقتدی کی کوئی نہ کوئی رکعت رہتی تھی، 1 رکعت 2 رکعت 3، اس سے بھی بحث نہیں. لیکن اس سے اپنی نماز پوری کرنی ہے ابھی کھڑے ہو کر. اور امام نے سلام جب پھیرا ہے سجدہ صاحب کے لیے تو مقتدی اس کے ساتھ ایسا جس کی دل میں کوئی رکعت ہے سلام نہ پھیرے اور 2 سجدے امام کے ساتھ کر لے. اور مقتدی اگر سلام پھیرے گا وہ جس کے دل میں بھی نماز باقی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے، کہتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ. اور جہاں تک لکھا ہے فقہا نے تو کہتے ہیں مسئلے کا نہ پتا ہونا بالکل عزت نہیں ہے. کوئی آدمی یہ کہ مجھے مسئلہ ہی آج تک نہیں پڑا تھا لہٰذا میں نے بہت سی نمازیں ایسی پڑھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ کوئی عزت نہیں، مسئلہ سیکھنا چاہیے. اور یہ ایسا مسئلہ اہم ہے کہ اس کو پھیلانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. آپ کبھی تجربہ کیجیے گا تو غور کیجیے گا. امام اگر سے ایسا کرنا چاہے، امام کرتا ہے تو ایک طرف سلام پھیرتا ہے تو مسجد میں ہر اس کا مقتدی سلام پھیر دیتا ہے. اور جب آپ آ کر کے دونوں طرف سلام پھیر کے دیکھیں گے تو پیچھے صفوں کی صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں جن کا 1 2 3 رکعتیں رہتی ہیں، وہ بھی سلام میں شریک ہوتے ہیں. حالانکہ ان سب کی نماز ٹوٹ گئی ہے. انہیں چاہیے کہ دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھیں. اور یہ مسئلہ اگر آپ نے پوچھنا تو اچھے مفتی سے جا کے پوچھیے گا. عام طور سے جو ہیں علماء ان کو بھی بے خبری ہے اس مسئلے سے، اور یہ بڑی شدت کی چیز ہے. یہ ہے سجدہ صاحب کا حکم. تو ہم پہنچے تھے اس پہ کہ کوئی انسان رکوع میں جائے تو قرات کرے، اور قرات کے بعد سورت کے ملانے کے بعد اب اللہ اکبر کا تو جتنی تکبیرات ہیں انتقال کی، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی، یہ سب کی سب سنت موقع ہیں. اس کے بعد آ گیا رکوع. تو رکوع میں اتنی دیر ٹھہرنا، رکوع میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکے، اتنی دیر کا رکوع میں ٹھہرنا یہ واجب ہے. اور سبحان ربی العظیم کا پڑھنا یہ سنت موقع ہے. کس دقت نظر سے فقہا نے مسائل لکھے ہیں اور کس دقت نظر سے یہ اجتہاد ہوا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اتنی بڑی کوششیں اور کاوشیں ان لوگوں کی. اور اب ہمارے زمانے میں جو اس ٹائپ کا کبھی اجتہاد ہونا چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے. یہ اجتہاد کوئی بچوں کے کھیل نہیں ہے بھائی، بڑی مشکل چیز ہے. بڑا گہرا علم اس کے لیے چاہیے. تو رکوع میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے، اتنی دیر یہ اتنا رکوع واجب ہے. اور یہ سبحان ربی العظیم کا پڑھنا یہ سنت موقع ہے. 1 بار پڑھ لے، 2 بار پڑھ لے، 3 بار پڑھ لے، 1 بار یا 3 بار 7 عدد میں پڑھ لے، 1 3 5 7 تو جتنا بڑھا لے وہ مستحب ہے، بہتر.
ایک مرتبہ کو پڑھنا تو یہ سنت موقع ہے، اور بعد میں 3 مرتبہ کو سنت موقع لکھا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں 3 مرتبہ پڑھ لے، چلو اختلاف سے جان اس کی بچ جائے گی، اور 3 سے زیادہ آگے بڑھانا 5 7 9 مرتبہ طاق عدد تو طاق میں اس انسان کے لیے بہتر ہے۔ طاق کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزوں میں طاق کی رعایت فرماتے تھے کہ طاق عدد ہونا چاہیے، اور وجہ رعایت کی ہوئی بھی کہ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، 1 3 5 7 9 ایسے طاق عدد سے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خود بھی ہے تو اسے یہ چیز پسند ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، ان کی دانت میں درد تھا، تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ لونگ لا دو میں دانت میں رکھوں، دانت دوڑ میں تکلیف ہے، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا جو نوکر تھا وہ لونگ لے کے آیا، تو وہ تیلی کے رکھتے میں گنا تو 8 تھے، چل رہا ہمارا یہ بھی کتنا سیدھا ہے، یا 7 لاتا ہے یا 9 لاتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اللہ چاہتا ہے 7 لوگ کو پسند کرتا ہے، اس کے خیال میں آ گیا۔ تو 7 کی رعایت سجدے میں بھی رکوع میں بھی دونوں میں تسبیحات میں مستحب ہے، بہتر ہے۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، یہ مقتدی اور امام دونوں میں سے امام جب کہے گا تو مقتدی اسے کہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد، امام کے لیے بھی ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے، اسے بھی چاہیے کہ کہے۔ 4 جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع میں منقول ہیں، ایک یہ کہ کبھی آپ فرماتے تھے ربنا لک الحمد، کبھی فرماتے تھے اللہم ربنا لک الحمد، کبھی فرماتے تھے ربنا ولک الحمد، اور کبھی یہ فرماتے تھے کہ اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ اے میرے پروردگار اور تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ یہ پورا جملہ کہنا احناف نے اس سے ترجیح دی ہے، یہ چھوٹا جملہ ربنا لک الحمد یہ اس لیے نماز کی کتابوں میں لکھا تھا کہ بچے اسے یاد کر لیں، جتنا بچوں کے ذہن سے کم ہو اتنے ہی، مگر بڑے بچے جو ہیں وہ بڑے بچے کو اسے پڑھا کریں، یہ فقہا نے ترجیح دی ہے اس جملے کو، مگر بڑے بچوں کا بھی اب کیا کہا جائے، تو اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہنا چاہیے، یہ اصل مسلک ہے احناف کا، اور کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ یہ سنت موقع ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جانا، اور جو آگے اس کے بعد دعائیں ہیں ربنا لک الحمد کے بعد کہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ آدمی پڑھے گا، نہیں پڑھتا ساری زندگی بھی نہیں پڑھتا تو بھی اس انسان نے سنت غیر موقعہ کو چھوڑا ہے، موقعہ کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کے بعد جب ہو جائے گا سجدے میں، تو سجدے میں جا کر کئی سنتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ سجدہ در حقیقت فرض، اور ہر 2 رکعت میں 2 سجدے، ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ جن صورتوں میں قیام شریعت نے فرض اس کا منسوخ کیا ہے، سجدہ بھی منسوخ ہے۔ جتنی صورتیں کسی انسان کے لیے ایسے ہو سکتی ہیں تو قیام نہیں کر سکتا، تو اگر قیام اس سے ہٹ گیا ہے تو سجدہ بھی نہ کرے، بے شک اس کے لیے شریعت نے وہاں بھی گنجائش پیدا کرتی ہے۔ یہ قیام جو خود فرض ہوا ہے نا نماز میں، یہ قیام ایسا فرض ہے بھائی، اس کی وجہ تفصیل ذرا سی سن لیجیے، یہ قیام ایسا فرض ہے کہ جب تک انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے کھڑے ہی ہو کے نماز پڑھے گا، فرض نماز میں قیام فرض۔ یہ عورتیں جو کرتی ہیں نا کہ فرض نماز واجب نمازیں تک بیٹھ کے کرتی ہیں، نماز نہیں ہوتی، اگر وہ کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فقہا میں تو اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی غیر سے مدد لے کے 2 آدمی سے مل کر کھڑا کر سکتے ہیں اور کھڑا کر دیں اسے، اور پھر وہ ٹھیک ہے قیام کر سکتا ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ پھر بھی اسے کھڑے ہی ہو کے نماز پڑھنی ہے، قیام سے ہٹنے کی کوئی صورت ہے نہیں، سوائے اس سے کہ مریض بھی ہو چاہے لیٹ ہی گئے یا اطباء سے منع کر دیں کہ کھڑے نہیں ہونا، وجہ سے دل کی امراض ہیں ان میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ حرکت نہیں کرنا، تو جس صورت میں قیام اس کے دل میں نہیں رہے گا اس صورت میں سجدہ بھی نہیں رہے گا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں قیام تو نہیں، چلو میں سجدہ ہی کر لوں، تو شریعت کہتی ہے سجدے کی بھی نہیں ہے، تم سر جھکا دو کہ سجدے کا قائم مقام ہو جائے گا، تو قیام اور سجدہ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اسی طرح نفل نماز میں قیام نفل ہے مگر افضل ہے، یہ جو لوگ نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں نا، بیٹھ کے نہیں پڑھنے چاہیے، نفل تو کھڑے ہو کے پڑھنا اصل سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی بیٹھ کر نفل پڑھے گا اس سے آدھا ثواب ملے گا نماز، اور جو کھڑے ہو کر پڑھے گا اسے پورا ثواب ملے گا۔ ایسے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نفل، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ عبداللہ یوں نہ نماز پڑھو، آدھا ثواب ملتا ہے۔
انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایسے ہی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تم جانو اور وہ جانے, میں نے تو یہی سنا ہے ان سے. تو وہ اپنی مسجد میں نماز سے فارغ ہو کے مسجد نبوی چلے گئے تاکہ مسئلے کی تحقیق کریں. تو اتفاق ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ہی نماز پڑھ رہے تھے. تو پہنچے, جب آپ نے سلام پھیرا تو انہیں اتنی محبت, اتنا تعلق, ایسی بے تکلفی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے ہاتھ رکھ دیا انہوں نے. کہنے لگے اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا. آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا یہ آپ نے فرمایا کہ نفل بیٹھ کے پڑھیں تو آدھا ثواب ملتا ہے اور کھڑے ہو کے پڑھیں تو پورا ثواب. ہاں کیونکہ آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, آپ بھی تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اپنے سر مبارک سے, اور آپ نے سنا عبداللہ مجھے تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تو بیٹھ کے پڑھتے میں تجھے پورے ہی ثواب ملے گا, مجھے تو اللہ نے یہ فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنی تخصیص, اس کے علاوہ یہ چل پڑا ہے کہ لوگ بیٹھ کے نفل پڑھا کریں. اگر کوئی اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے تو اس کی اپنی محبت کا, اس تعلق کا معاملہ ہے, وغیرہ ہمت کرتے کھڑے ہی ہو کر پڑھنا چاہیے. کوئی اتنا تھک نہیں جاتا آدمی. یہ ایک عجیب چیز ہے کہ بالکل جوان ہے پھر بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ہاں نیت کا مسئلہ کسی کا ہے تو وہ جانے, اس کا رویات جانے. تو سجدے کو میں عرض کر رہا تھا کہ قیام فرض ہے. عورتوں کو یہ مسئلہ خاص طور سے سمجھانا چاہیے کہ فرض نمازیں اور واجب نمازیں اور سنت موقعہ بھی بیٹھ کے نہ پڑھیں, کھڑی ہو کے پڑھنا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ نماز نہ ہو. اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس کا وبال شوہر کے ذمہ آئے گا جس نے اسے مسئلہ نہیں بتایا یا ایسی مجلس میں لے کے نہیں گیا جہاں شریعت کی تعلیم سے دی جائے. یہ ہے شوہر بن جانا, ایسا بھی آسان نہیں ہے بھائی. ہاں عورت کی جو تعلیم ہے دینی وہ شوہر کے ذمے, باپ کے ذمے ہے. اگر اسے مسئلہ بتایا بھی نہیں اور لے کے بھی نہیں جا سکتی ایسی جگہ جہاں مسئلہ بھی تعلیم ہوتی ہو تو وہ شوہر گناہگار ہو جائے گا. اس کی وجہ کو کیا پتا ہے باہر کے حالات سے ان چیزوں کا. تو یہ ہے مسئلہ قیام. اور اسی طرح سجدہ, دونوں سجدے فرض. اور سجدے میں جو چیزیں سنت کے درجے کی ہیں وہ یہ ہے بلکہ جو فرائض کے درجے کی ویلیو سے کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ سر اتنا ٹک جائے کہ زمین کی سختی محسوس ہونے لگے, اتنا ٹک جائے, یہ واجب ہے. اور اگر اتنا نہیں ٹکے گا تو پھر اس انسان کی نماز نہیں ہوگی. جیسے برف پڑ رہی ہے مسلسل اور برف کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے, تو کسی ایسی چیز پہ نماز پڑھتا ہے کہ اس کو سر کے ٹکنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو فقہا کہتے ہیں کہ جب تک پریشانی یہ سختی محسوس نہیں کرتی زمین کی, یہ سجدے کی حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں نماز انسان کی نہیں ہوگی. اس لیے درد زیادہ شدید لگتا ہے یورپی ممالک میں, امریکہ وغیرہ میں آتی لگتا ہے اتنے موٹے تعلیم اتنے جدید ڈال دیتے ہیں اور اپنی طرف سے سمجھتے ہیں نیکی ہے. اور یہ محض جہالت ہے, مسئلے کا نہ پتا ہونے کی وجہ سے ورنہ اللہ کے بندے کو بھی اذیت کرتے ہیں. ڈبل فارم نہیں ہم مساجد کی ہوتا ہے, نیچے دلوا دیتے ہیں اوپر قالین ہوتا ہے. لیکن یہ کہ کتنوں کی نماز برباد ہوتی ہوگی علیہ اللہ, اور قیامت میں کون اس کا حساب دے گا. اس لیے مسجد کی انتظامیہ اور مسجد کے احوال اور مسجد کی چیزوں کا کام کرنا یہ ہے نیکی کی بات, مگر یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. مسجد کے سچی صاحب اور مسجد کے صدر صاحب ان سب کو چاہیے کہ ان مسائل کو بھی تو خیال رکھیں جو مسجد میں نمازیوں سے متعلق ہے. ایسے نہ ہو کسی انسان کی نماز نہ ہو اور نہ ہونے کا وبال بھی اس کے ساتھ آ جائے. اللہ نے جن چیزوں میں ثواب رکھا ہے وہاں نزاکت بھی تو ہے نا. اس لیے در تحریر میں آپ دیکھیں اب تک یہ تو اب وہاں وہ خراب حالتیں شروع ہو گئی ہیں, ورنہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے تک بھی سفر بچھاتے تھے اور غریبوں کے یہاں پر بھی سفر بچتی ہیں. یہ تو چونچلے ہیں بہت زیادہ پیسے کے کہ وہاں بھی اتنے موٹے قالین بچنے لگے ہیں, ورنہ اب بھی سفر بچتی ہیں. اور پرانے حضرات سفید قالین یہ بھی شاید اس سے بھی بہتر شاید قالین ہاتھ سے بناتے تھے, مگر اسی لیے مساجد میں انہوں نے ان چیزوں کو نہیں کیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ سجدے میں احتیاط نہ کی جائے اور امام کی نماز نہ ہو, کسی اور کی نماز نہ ہو. اور ہمارے یہاں تو اللہ ہی حافظ ہے, امام کو بھی پتہ نہیں یہ مسئلہ پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ ضروری ہے, سجدہ بھی فرض ہے, پیشانی کا ٹکنا بھی فرض ہے. اور تیسری چیز جو واجب ہے سجدے کی حالت میں وہ یہ ہے کہ تیسرا اچھا چلیے یاد آیا کرتا ہوں. تو سجدے میں ایک تو یہ واجب ہو گیا کہ سر اس کا ٹک جائے, اور ہاں سجدے میں تیسرا واجب یہ ہے کہ پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر لگے.
اور عام طور پہ لٹکائی ایک صورت اس کی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دو کنارے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں صفوں کے, یہ وہاں مسئلہ پیش آتا ہے آپ کے آنے کا. تو کناروں پر دو کنارے مل رہے ہوتے ہیں نا سب کے, ایک پٹی بن جاتی ہے, اس پٹی پر سجدہ کرتا ہے تو پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر نہیں لگتا. تو اگر اکثر حصہ زمین پر نہیں لگے گا تو بھی سجدہ نہیں ہوگا, اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. مگر ان ممالک میں یہاں تو ایسے نہیں ہوتا. تو پیشانی کے اکثر حصے کا زمین پر لگنا, اکثر حصے سے مراد 4 انگلیاں ہیں کہ پیشانی کا ادھر کا کوئی بھی حصہ زمین پر اتنا ٹک جائے کہ 4 انگلیوں کے وقت پیشانی سجدے میں لگ جائے زمین پر, اس انسان کا سجدہ ادا ہو جائے گا. یہ ضروری چیزیں. اب رہ گئی سنتیں. سنت میں سے یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں انگوٹھوں سمیت انہیں پریس کیا جائے, دباؤ ان پہ ڈالا جائے اور وہ قبلہ رکوع سنت موقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ایسا سجدہ ثابت نہیں ہے کہ جس میں ان پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو. سجدے میں سارا جسم قبلہ رخ رکھنا چاہیے, اسی لیے دونوں پاؤں کی انگلیاں ان کو اور پاؤں کو اتنا قریب رکھنا کہ وہ ایک دوسرے کو سے مل جائیں یا بہت جتنی حد تک ممکن ہے انہیں قریب رکھنا, یہ مستحب ہے, بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. اسی طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند رکھنا سجدے کی حالت میں, اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دینا رکوع کی حالت میں, یہ دونوں مستحب بہتر ہے. رکوع میں تو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے, سجدے میں کم کیا ہے. تو سجدے کی حالت میں بس نماز میں یہ 2 مقامات, ایک رکوع ہے جس میں سارے ہاتھوں کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول دینے کا حکم ہے, ساری انگلیاں انگوٹھوں سمیت اور پکڑ لے اپنے گھٹنوں کو, اور سجدے میں حکم یہ ہے کہ بند رکھے. باقی نماز میں قیام میں اللہ اکبر کہنے میں, تکبیر میں, تشہد میں بیٹھنے میں جس حال میں انگلیاں ہیں اسی حال میں ہیں. یہ نماز میں 2 مقامات ایسے ہیں. اسی طرح نماز میں ایک مقام ایسا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے, اور وہ ایک مقام ہے درمیان کے قاعدے. یہ درمیان کا قاعدہ مختصر ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ سے لے کے عبداللہ رسول سے کرتے تھے, جلدی ہوتی تھی اس میں. حتیٰ کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی جلدی اٹھتے تھے جیسے کہ تختی زمین پر بیٹھتے ہوں یا تختی ریت پر قاعدہ فرمایا ہو, تو جلدی سے اٹھ جاتے تھے. یہ نماز میں ایک مقام ہے, اس میں جلدی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز مجموعی حیثیت سے مختصر پڑھتے تھے. صبح کی 2 سنتیں, صبح کی 2 سنتیں جلدی پڑھ لیتے تھے. ایسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اتنی جلدی کہ میں نے ایک دن پوچھا کہ ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہوتی ہے یعنی تو آپ نے فرمایا پڑھنی ہوتی ہے, میں نے کہا پڑھتے ہیں, فرمایا ہاں. تو وہ اتنی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے کہ اس کے سجدے میں جو فرائض سجدہ سینت کی خود فرض ہے, پھر اس کے جو واجبات ہیں, پھر اس میں سنتیں یاد کر دی. اب رہ گیا سبحان ربی الاعلیٰ, اس کا پڑھنا یہ وہی رکوع والا حکم ہے کہ اس کا پڑھنا سنت موقعہ ہے. اور سجدے میں نماز کے سجدوں میں دعا مانگنا یہ مستحب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے ہیں. فرض نماز جب امامت کرا رہا ہو تو سجدہ پڑھے, یا تو پھر امامت بھی ایسی ہو کہ لوگ عادی ہو گئے ہوں کہ یہ سجدہ اتنی طویل کرتے ہیں تو اس کی کسی بھی کوئی غرض نہیں ہے. مگر یہ کہ اگر لوگ عادی نہ ہوں اس بات سے, یا نیا امام ہو کہیں ایسا مسئلہ ہو تو اور وہاں کے لوگوں سے کچھ مانوس نہ ہو تو پھر سجدے میں دعا نہیں مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی دعا مانگتے تھے, سجدے میں بھی دعا مانگتے تھے, اور سجدے جو نماز کے اندر ہیں ان میں دعا مانگنی چاہیے. نمازوں کے بعد فرض نماز, نفل نماز, کسی بھی نماز کے بعد الگ سے سجدہ کر کے دعا مانگنا یہ مکروہ ہے. حتیٰ کہ سجدہ تلاوت جو واجب ہے وہ کہا نے لکھتا ہے نماز کے فوراً بعد وہ بھی نہ کرے, مکروہ ہے. کیونکہ پھر جو ناواقف ہے نا, کوئی نو مسلم ہے کوئی اور ہے, اسے دیکھنے سے شبہ ہوگا کہ شاید نماز کے بعد ایک سجدہ بھی کرنا چاہیے. اور دعا کا طریقہ مسلمانوں کا یہ ہے, حالانکہ یہ نہیں ہے. سجدہ شکر جس چیز کا نام ہے وہ یہ کہ کسی انسان کو غیر معمولی مسرت ہے, خوشی ہے, اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اختیار سجدے میں گر جاتا ہے. ایک تو یہ صحیح ہے, جائز ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ پھر 2 نفل پڑھے اور نوافل میں وہ دعا مانگے اللہ سے, یہ اس انسان کے لیے درست ہے. کہ یوں سجدے میں جا کے دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں, اور وہ دعائیں جو قرآن اور حدیث میں عربی زبان میں بس انہیں مانگا جا سکتا ہے. ایسے نہ کرے کہ اردو میں کسی اور زبان میں دعا مانگے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو مستحب ہے وہ
پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا، یہ تکبیر بھی انتقال کی ہے، کیونکہ یہ انتقال کی تکبیر ہے، اس لیے یہ بھی سنت موقع ہوگی۔ اب آگے دو چیزیں جو نماز میں واجب ہیں، ایک تو بھائی رکوع سے اٹھ کے اتنے اطمینان سے کھڑا ہونا کہ سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، ساری ہڈیوں کے جوڑ ٹھیک ہو جائیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنے اطمینان سے بیٹھنا کہ ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، یہ واجب ہے۔ تو واجب کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تو نماز بھی نہیں ہوتی، اور غلطی سے چھوڑ دے تو سجدہ صاف کرے آخر۔ فتویٰ وجوب پہ ہے، اس لیے آپ سوچئے یہ جو لوگ بعض اوقات کرتے ہیں نا کہ ایک سجدے سے اٹھے اور ذرا سے بس مشکل سے ہتھیلیوں کے جو پیچھے والا حصہ ذرا سا گھٹنوں میں رکھا اور دوبارہ سجدے میں چلے گئے تو یہ واجب چھوٹ جاتا ہے، اور نتیجہ اس سے نکلتا ہے کہ نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ ساری چیز اگر کھلے بندوں دیکھتی ہوں ہمارے یہاں تو پشاور میں دیکھو، پشاور کی کسی مسجد میں نماز پڑھ لیجیے، آپ کبھی بھی نماز پڑھ لیجیے، یہ پٹھانوں کو ایسی بری عادت پڑ گئی ہے کہ یہ نہ رکوع کے بعد صحیح کھڑے ہوتے ہیں، نہ دونوں سجدوں کے درمیان صحیح طرح سے بیٹھتے ہیں، بس مشکل سے وہ بات پوری کرنے والی کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ چیز پوری ہو جائے، باقی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ، اور نماز نہیں ہوتی، یہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا یہ واجب ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے تو اسی لیے فرمایا کہ دونوں کے درمیان میں اللہم اغفر لی اتنا پڑھنا یہ فرض ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لوگ جب تک سے فرض نہ کرا تو لوگ پڑھیں گے، تو پڑھنے کے لیے تو بیٹھنا پڑتا ہے نا۔ ہمارے نزدیک دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کے دعا مانگنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فرض کرا دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان دعا مانگا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا کبھی یہ فرماتے تھے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، کبھی فرماتے تھے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، کبھی فرماتے تھے رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وارفعني، اس طرح کی دعائیں آئی ہیں حدیث کتابوں میں، کبھی کبھی طویل دعا بھی کرتے تھے۔ بہرحال دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ واجب ہے، اگر جان بوجھ بیٹھ کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، غلطی سے ایسے ہو گیا تو اس انسان کی نماز سجدہ صاف سمیت مکمل ہو جائے گی۔ اب آگے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا، تو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا پنجوں کے بل، پنجوں کے زور پر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پنجوں کے زور سے کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ ہے دوسری رکعت کے لیے۔ اب دوسری رکعت تو پھر بسم اللہ سے پڑے گا، اور آگے کی ترتیب ساری وہی ہے، حتیٰ کہ درمیان سے فاتحہ میں بیٹھ جائے تو دوسری رکعت کے آغاز میں فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ نہیں ہے، بسم اللہ، کیونکہ پھر آج پہلی مرتبہ زندگی کے اس وقت اعوذ باللہ تھا۔ اب دوسری رکعت کے بعد جب بیٹھے گا تشہد میں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا نا حدیث میں آیا جلدی کرواتے تھے، اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبر کہہ کے، اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور فرض کے علاوہ سنت موقع یا واجب ہے تو اس میں سورت خطاب ملانے کا تیسری رکعت، پھر چوتھی رکعت، اور چوتھی رکعت میں آخر پر درود شریف کا پڑھنا۔ یہ درود شریف کا پڑھنا ہمارے نزدیک سنت ہے، اگر کسی انسان نے نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی۔ اب تو وہ رسول تک پڑھا اور اس کے بعد اس نے سلام پھیر دیا تو یہ دعاؤں کا اور اس کا پڑھنا یہ سنت ہے، دعاؤں کو تو بعد میں مستحب بھی لکھا ہے کہ اس انسان کی نماز ہو جائے گی، لیکن صحیح یہ ہے قول کہ اسے پڑھنا ہی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ کمی کرنے کا اندیشہ ہے اس انسان سے جو نہ پڑھے، چاہے مختصر ہی پڑھ لے، مثلاً کوئی موقع ایسا بھی آ جاتا ہے کہ مختصر پڑھنا پڑ جائے تو پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بھی کرے گا تو وہ سنت پوری ہو جائے گی۔ سجدہ صاحب کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو وہی ہے جس طرح ہم کرتے ہیں کہ رسول تک پڑھ کے سلام چھوڑ دیا ایک طرح اور پھر دو سجدے کرنی، ایک ہے نا۔ دوسرا طریقہ کہا نے جو مستحب لکھا ہے، بہتر لکھا ہے قاضی خان وغیرہ میں فتوے کی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ دعا تک سب کچھ پڑھے، پھر ایک طرف سلام پھیرے، پھر دو سجدے کرے اور پھر پڑھیں یا پھر اللہ سے شروع کرے۔ کہتے ہیں بہتر طریقہ یہ ہے۔ یہ جو شارٹ کٹ تھا انہوں نے وہ بتا دیا، اب شارٹ کٹ ہی چلتا ہے، ہر معاملے میں شارٹ کٹ ہے کہ کوئی طریقہ ہو کہ آسانی سے گزر جائیں اور مستحبات اب یہ چیزیں چاہے رہ جائیں کچھ ہو گئے، تو اس لیے وہاں پر سجدہ صاحب کر رہا ہے تو عبد رسول کے بعد درود شریف پڑھ لے مختصر سا، مختصر
دعا مانگے تو اس استحباب پر بھی عمل ہو جائے گا، بہتر طریقے پر عمل ہو جائے گا. تو چوتھی رکعت کے بعد جب بیٹھا ہے یا 2 رکعتیں تھیں اور 2 رکعتوں کے بعد دو رکعتوں والی نماز تھی، تو اب 2 رسولوں کے بعد درود شریف، اور درود شریف کے بعد جو بھی دعائیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں جتنی چاہے مانگے. یہ ایسا مقام ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے آخر کی دعا قبول ہوتی ہے. یہاں بھی لوگوں کو مغالطہ ہو گیا. حدیث میں لفظ جو آئے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے آخر پہ دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے آخر کی جو دعا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد والی دعا، اس لیے فرض کے بعد لمبی دعائیں بھی بعض لوگ مانگتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں کہ نماز کی آخر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو نماز کے آخر کی دعا تو یہی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مختلف دعائیں سکھاتے تھے، اور یہ دعا کا مانگنا سنت موقدہ ہے یہاں پر. تو جو بھی دعا اللہ سے مانگنی ہو، مگر وہ ایسی دعا ہو جو قرآن و حدیث میں آئی، یا ایسی چیز ہو جسے محض اللہ ہی سے مانگا جا سکتا ہے، عام مخلوق کی بات نہیں کی جا سکتی. مثلا وہ عربی جانتا ہے اور عربی میں اس نے کہا کہ یا اللہ، عربی میں اس نے کہا کہ اللہ فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے، فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، تو نماز ٹوٹ جائے گی. اس لیے کہ رشتہ تو آپس میں خاندانوں کے مانگنے کی چیز ہے. اللہ سے بحیثیت مجموعی وہ کہے کہ پروردگار میری اولاد کو، میری بیویوں کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یہ صورت درست ہے. مگر نام دے کے تشخیص کر دینا کہ فلاں جگہ ہو جائے، یہ تو لوگوں کے آپس کی کلام ہے، اور آپس کے لوگوں کا کلام اس قسم کی گفتگو سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو نماز کے آخر پر یہ دعائیں مانگنی، اس کے بعد السلام اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ نماز مکمل ہو جائے گی. یہ السلام کا جو میم ہے اس پہ نماز مکمل ہوتی. اس لیے اگر امام کے میم سے پہلے اس نے اپنا میم ادا کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، مکمل نہیں ہوگی، نماز ہوگی نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑ جائے گی. اور اسی وجہ سے امامت جو کرا رہا ہو اس کو چاہیے کہ سادہ سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہاں شروع ہوتا ہے کہ السلام علیکم، تو سلام جتنا لمبا ہوتا ہے نا، مختلف اتنے میں سلام پھیر کے دوسری طرف بھی پھیر کے آرام سے فارغ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ سلام کا میم امام نے ادا نہیں کیا، اس کی نماز پوری نہیں ہوئی، یہ پہلے کر چکا تھا، لہٰذا اس کی نماز تو باطل ہو گئی. یہ ایسا حکم ہے شریعت کا جس پہ انسان کو خاص اہتمام سے توجہ دینی چاہیے. اور دوسرا سلام وہ بھی واجب ہے، مگر نماز کے باہر ایک آدمی نے ایک طرف سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دھماکہ ہوا، کوئی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، چل پڑا، کوئی چیز ہو گئی، اسے کسی نے آواز دی اور بے دھیانی میں سے کہا ہاں بھائی ادھر ہی، کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، تو اس انسان کی نماز ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ اس نے واجب کا ترک کیا تو غلطی اگر جان بوجھ کے کرے گا تو پھر گناہ گار بھی ہے، ورنہ تو گناہ بھی نہیں ہوگا اس کی، کہ اچانک ایک چیز اس کو پیش آ گئی. تو یہ ہے نماز کے. اور دوسرے سلام میں سنت طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سلام پھیرتے تھے، اتنی آہستہ، اتنا آرام سے کہ جو پیچھے تھے لوگ کسی کو شبہ ہوتا تھا کہ شاید دوسرا سلام پھیرا بھی ہے یا نہیں. اسی لیے آپ نے سعودیہ اگر گئے ہیں تو وہاں بھی امام کبھی کبھی ایسے ہی کہتا ہے کہ پہلے سلام کا آغاز کیا، دوسرا سلام لوگ خود ہی پھیر لیتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ دوسرا سلام پھیرتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا سلام پھیرتے ہی ہیں بھائی، مگر یہ ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو علم نہیں اس چیز کا ہوتا. تو یہ ساری ہے نماز کی کیفیت، اس کی سنتیں، یہ چیزیں. اب رہ گئی نماز کے بعد دعا. تو ہر وہ فرض نماز جس کے بعد سنتیں ہیں، ظہر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، تین ہی نمازیں ہیں، سنت موقدہ ان تینوں کے بعد ہے. اس میں مختصر سی دعا مانگ کے اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رکعتیں ہیں یہ فرائض کو مکمل کرنے والی ہیں، اور اللہ کے فرشتے انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ تم اپنی نماز مکمل کرو تو تمہارا ثواب لکھے. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ دو سنتیں موقدہ ہیں بعد میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں، یہ طویل پڑھنا بھی مکروہ ہے. وہ کہتے ہیں نا پڑھے طویل. اور یہ سنتیں اس حد تک فرائض میں داخل ہیں کہ فرض کر لیجئے کبھی ایسا مرحلہ پیش آ جائے، اور یہ کبھی کبھی ہوتا بھی ہے کہ سنتیں پڑھ لی وہ ہو گئی اور فرض نہیں ہوئے، تو اب جب لوٹائے گا، اعادہ کرے گا نماز کا، دوبارہ پڑھے گا نماز، تو سنتیں پھر پڑھنی پڑیں گی. مثلا مغرب کی نماز پڑھی، سنتیں پڑھ چکے تھے، تو امام صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بھئی وہ فرض نماز نہیں ہوئی کسی وجہ سے، اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب دوبارہ پڑھے نا فرض،
تو وہ یہ نہیں ہے کہ پہلے میں سنتیں پڑھ چکا ہوں اب دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ سنتیں فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں، تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ وہ سنتیں مختصر پڑھے، انہیں طویل نہ کرے، اور اس کے بعد نفل پڑھے، جس نے مرضی لمبے نفل پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر بیٹھتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے بس یوں پڑھ لیتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، بس یہ پڑھ لیتے تھے کہ اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ اکبر، بس ایسی کلمات مختصر سے ادا فرماتے تھے اور پھر چل پڑتے تھے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے، یعنی سنت موقعہ کو، اور سنتوں کا گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب محدثین اور فقہا نے تو یہ لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز کا کچھ حصہ پڑھا کرو تاکہ اس کی نماز کی برکات وہاں بھی ہوں، اس کمرے میں بھی ہوں۔ اور صوفیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جب کوئی آئے تو اس کو کھانے پینے کو کچھ پوچھ لو، ایسے نہ ہو کہ جیسے وہ قبرستان میں چلا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ وہاں جانے والے کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو بات سب بھی درست ہے، مگر میں فقہی احکامات کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا کیا جائے کہ سنتوں کا کچھ حصہ گھر میں پڑھ لیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا بھی کرتے تھے، سنن موقعہ گھر تشریف لے جاتے تھے، وہاں بھی ادا فرماتے تھے، اور کبھی کبھی مسجد نبوی میں بھی ایسے ہوتا تھا۔ تو یہ ہیں نماز کے فرائض، واجبات اور سنن موقعہ اور غیر موقعہ۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کو عمل کی طرف آپ کو نماز بیان ہو رہا تھا تو اس میں رکوع میں آپ جب کرتے ہوئے جیسے جماعت میں آپ شامل ہوئے اور جیسے ہی اپنی قسموں کے لیے ہاتھ رکھا اٹھ چکی آپ، اس سے پہلے کہ آپ سبحان ربی العظیم کہیں اور امام نے جو ہے وہ اللہ عنہ کہہ دیا، ابھی آپ نے سبحان ربی العظیم کتنے ہی پڑھے تھے؟ جی کیا آپ کی شمولیت ہوئی؟ جی اگر آپ کے ہاتھ اس صورت میں انگلیوں کے جو پورے ہیں نا گھٹنوں کو چھو گئے تو رکوع مل گیا، جب رکوع مل گیا تو آپ کی رکعت مل گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم اتنی دیر تک رکوع میں ٹھہرنا واجب ہے، ضروری۔ اگر آپ ٹھہرے تو بہت اچھا کیا، نہیں ٹھہرے تو کیا برا، مگر نماز ہو گئی، کوئی سجدہ صاف نہیں کچھ۔ لیکن آپ نے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھی تو اسی لیے پڑھنا جو ہے تو سنت ہے، اور ٹھہرنا کی ایک فلاج۔ اور نماز کے اندر جب ترتیب ہوتی ہے سورت کی تو وہ ضروری ہے یا صورتوں کو ترتیب سے ہی پڑھنا چاہیے؟ جیسے پہلے عالم ترکیف آتی ہے تو پھر دوسری وقت میں لگی لا، اگر مثال کے طور پہ آپ نے نماز پڑھی اور پہلی رکعت میں ہی آپ نے جو ہے سورہ ناس پڑھ لیا آپ نے، تو اب دوسری رکعت کے اندر جو ہے آپ بیکورڈ جا سکتے ہیں، پیچھے جا کے شروع کر سکتے ہیں نا، تو اس میں سورہ پڑھ سکتے ہیں بعد میں سے، یا یہ کہ اور پیچھے جانا پڑے گا؟ خاص کو کہا تو کہتے ہیں کہ جہاں سے پھر قرآن پاک کی جو پہلی صورت سے یاد ہے اس پہ چلا جائے۔ سورہ ناس پڑھ جائے پہلے میں، دوسری ہے تو سورہ ناس پڑھ جائے جی۔ اور مثال کرتے ہیں اپنی نماز پڑھنی سنت اور ظہر کی، آئیے گا اور آپ یہ کہیں کہ نماز کی نیت کری اپنے مغرب کی، نیت نہیں مطلب کہتے ہیں مغرب کا لفظ جو ہے جب نیت دل میں تھی نا وہ ایسا ہے، اور اگر فرض کریں کہ یہ بات فرض میں ہو جائے تو کچھ ہو جائے جو دل میں نیت تھی وہ اصل ہے، زبان سے تو غلطی سے آگے نکلی جمعے کے خطبے میں بس کھانے کا کچھ کیا جمعے کے خطبے میں جب امام صاحب جب وسلم کا نام لیتے ہیں یا بات کا ذکر آتا ہے اس میں، تو جو مقتدی اس پہ نہیں، لیکن خطبے کے دوران چپ رہنا چاہیے، کچھ چپ رہنا خطبہ اگر امام کی طرف دیکھیں فوکس کریں یا صحیح کوئی خاص نشست جو ہے فوکس کریں یعنی کیمرہ توجہ محفوظ کریں۔ دیکھو بھائی جو بچوں کا مسئلہ ہے نا وہ دو ہے واقعی، یا تو بچوں کو مسجد لائی ہی نہیں جس بچے کو پاک ناپاک رہنے چاہیے نہیں کہ مسجد ملوث نہ کرتے، ٹھیک ہے، اور اگر بچہ اتنا چھوٹا نہیں ہے اس سے سمجھ ہے مسجد کے آداب کا انسان کو پتا ہے تو مسجد میں آئے گا، جب آئے گا تو پھر کھڑا ہو سکتا ہے۔
سیدھی سی بات ہے، کوئی حق نہیں بنتا کسی سے بچے کو کہیں شکست کرتے بچے میں دیکھا کہ بعض جگہ جو ہے جماعت میں مطلب ہاں یہ سیریس نہیں ہوتی باتیں ہو رہی اسی وجہ سے بچوں کو ہٹا دیتے ہیں. اگر بچے شرارتیں کر رہے ہیں تو پھر اس وجہ سے دہرانا مطلب جائز نہیں ہوگا، ایک طرف کو کر دیا جائے انہیں. بچے اس کا مطلب کیا عمر ہو جب جس میں بچے کو سمجھ ہوتی ہے سمجھ میں آئے یہاں پہ بھی زندگی کے لیے اڑا کر بنا دیتے ہیں. نہیں 6-7 برس کا بچہ اسے شعور آ جاتا ہے مسجد میں لانا چاہیے. مسجد میں آتے ہی پہلے بھی تو یار ساری مسجد کے آلات سمیت کام کرنا ہے وہ اس کے ہو جائیں. ہاں کچھ چیزیں آتی ہیں کچھ نہیں آتی ہیں، وہ بچہ دیکھے گا ان چیزوں کو پھر ہی سیکھے. اور یہ بچے کو یار مردوں میں رکھا کرو زیادہ، عورتوں میں کیوں بھیج دیتے ہو؟ بچے کی عقل کام ہو جائے گی. ہاں عورتوں میں جو بچے پلتے ہیں انہیں 2 بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، عقل کم ہو جاتی ہے، اس سے بچہ جذباتی ہو جاتا ہے، ایموشنل، اور فیکٹس کو نہیں دیکھتا پھر بڑا ہوتا بچوں کو اچھا نہ کھایا واقعی بڑے کام کیا. شروع کیجیے نا. میں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے جیکٹ جو ہے نا وہ مطلب راحت ہے، تو سردی بہت ہے تو جو ہے وہ اس میں نماز ہو جائے گی نہیں، اور بندے کپڑے ساتھ میں سارے جس میں خشک ہے تو مطلب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی اس سے وہ 1.5-2 سال ہم کیا نماز پڑھتے ہیں جو کہ اور اس کا پتہ نہیں جناب آدمی چاہنے والے نے دیکھا اس کے بیگ کو بچایا اور پھر اس وقت پتا اس لیے ہم نے مطلب کیا اس کا پیسے تو کرے گا اس جیکٹ کو پہن گے دوسرے یہ گیا نواز بنائے. اور اس کی پہلی دقت کے ساتھ بات ہے صبح کھاتے وقت ملانا ضروری ہے. سوٹ ملا جائے رکو نہیں چاہیے، جاتی رکو میں خیال ہے سوٹ نہیں پڑی ہے. صاحب کرے آخر تھوڑی بات کر رہے ہیں مجھے کیا یاد آیا سمجھیے کہ بعض دفعہ سلام نہیں پھیرنے آپ اور اس کے بعد خیال آیا کہ جو ہے ایک بہت ٹوٹ گیا ہے تو آواز میں جو ہے پڑھتے ہیں کہ اکثر جیسا کیسے شروع کریں گے. اگر نماز کے منافی کوئی حرکت اس نے نہیں کی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے اس سے بات کرنا قبلے سے ہٹانا، جو اس سے پہلے یاد آ گیا تو بیٹھے بیٹھے تحیات اللہ سے پڑھنا شروع کر دے دوبارہ، پھر ترتیب کے مطابق سے صاف کرے، پھر دوبارہ پڑھ کے کام کرے. ایون دو سے ضرور سلام کے لیے بالکل بیٹھا رہا تھا میں نے بھول گیا دیکھنے سے کچھ نہیں کچھ قبلے سے ہٹوں سے اگر اتنا کریں کہ جیسے رکو میں کیا جی دوبارہ کھڑا ہو صورت پہلے رکو میں کیا نماز کوئی پڑھا آخر میں تو جائے گی ہو جائے اور اس کی ایک رکعت یا اس سے زیادہ امام سے چھٹی نہیں ہوئی تھی وہ غلطی ممکن ہے اس کی وہ بقیہ 3 رکعتوں سے ہو گئی جو کہ امام کے ساتھ پڑھی یا اس پہلی رکعت میں ہو گئی جب اس نے آپ نے طرف سے پڑھی جماعت کے بعد کھڑے ہو کر جب شدت سے کرے گا. دیکھیے سیدہ صاحب اس وقت آئے گا جب اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے
اور جو رکعتیں رہ گئی تھیں ان کے لیے وہ کھڑا ہوا اور اس میں کوئی غلطی ہو گئی، کیونکہ امام کے پیچھے تو مقتدی نماز ایک سوچ کیا کہ فرض بھی نہ پورا کرے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اگر واجب چھوڑ دے گا مقتدی تو بھی نماز امام کے پیچھے ہو جائے گی، کوئی سجدہ صاحب نہیں. یہ بتایا کہ سیدھا صاحب نہیں کیا اور سلام کر لیا لیکن اگر وہ صحیح ہٹا کسی نے بات چیت نہیں کی اس کو دوبارہ تیار کر اس سے بھی روک گیا، اس بات سے بھی وہ چلا کیا اور پھر اس کو یاد آیا 1-2 منٹ کے بعد میری بات کر لی، اگر بات کر لی تو بس کی نماز دوبارہ کے بعد اگر دوسری پڑھنے دوران کہیں پہ رک جائے سیدھا صاحب سجدہ صاحب کا اصل طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ درود شریف بھی پورا پڑھے، دعا بھی پڑھے، پھر ایک طرف سلام کر کے 2 سجدے کرے اور پھر نئے سرے سے تحیات اللہ شروع کرے. جی یہ بھی جائز ہے، دوبارہ تیار نہیں بن جانا ہوگا اگر نہیں کرتے دوسرے دورہ سلام پڑھنے مختلف فرمائیں کہ اس میں طریقہ افضل یہ ہے کہ تشہد کے بعد سلام لیتے آخر تک جا کے سلام کریں، پھر سجدہ کرے، سلام رہتے 2 سجدے کرے. اصل تو قاضی خان نے یہ لکھا ہے اکثر بہتر پڑ رہا ہے اور اسی برداشت میرا سبھی پڑھنا بھول گیا اور وہ ترکیب بھی میرا بھول گیا، رکو میں چلا گیا. آپ سے بعض اوقات اس کے دائرے میں کہ آخر پہ سے ایسا کر لے نماز ہو جائے گی. بعض کہتے ہیں رکوع سے واپس آئے، قنوت کرے، تکبیر کرے، قنوت کرے، پھر رکوع کرے، پھر آخر پہ سے ایسا کرے. کیا ہے دوسری صورت رکوع نہیں آ رہا ہے نا تو قنوت کر تو کھڑا ہو جائے، قنوت کرے، تکبیر کر کے پھر رکوع کرے، پھر نماز مکمل کرے، آخر جیسے ایسا بنیادی اصول تو سیکھنا چاہیے سر کے والی اگر واپس کے تکرار پہ بھی ہے مانا سر کے فرض سے 2 نماز آئے نماز کا سبزی ترکیب وہ دوسرے کے